بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں ایک عظیم واقعہ ہے جو رونما ہوا، تاریخ انسانیت میں ایک عظیم حادثہ ہے جو رونما ہوا، وہ حضرت آدم کی تخلیق ہے۔ لہٰذا انسان آدم کی تخلیق کو جانتا ہے، اصحاب آدم کی تخلیق کے بارے میں انہوں نے سنا ہے، لہٰذا نبی نے جو جواب دیا ہے، جب پوچھا کہ آپ کے نور کو کب خلق کیا تو نبی نے فرمایا قد کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ وہاں بھی ابتدا نہیں بتائی ہے نبی نے، لیکن کہا تم آدم کی تاریخ کو جانتے ہو، تم نے ابو البشر کی تاریخ کو سنا ہے، تو سنو جب آدم کا مجسمہ بن رہا تھا، آدم آب و گل کے درمیان تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی نے بتایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اور امیر المومنین نے فرمایا قد کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی کا ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، لہٰذا سرکار نے حضرت آدم کی تخلیق کا حوالہ دیا کہ وہاں سے چونکہ تاریخ انسانیت شروع ہو رہی ہے، لہٰذا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ روایت میں ہے عزیزو، یہ روایت آپ کو مختلف کتابوں میں ملے گی، اللہ نے جب پیکر آدم کو تیار کیا اور حضرت آدم کے اس پیکر میں روح کو اللہ نے داخل کر دیا، اور جناب آدم سننے کے قابل ہو گئے، سمجھنے کے قابل ہو گئے، دیکھنے کے قابل ہو گئے، تو حضرت آدم نے پروردگار کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، کہا پروردگار یہ بتا کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اے مالک یہ بتا کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو تین سے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ آواز قدرت ای آدم میں نے تم سے پہلے ایک مخلوق خلق کی ہے مگر مٹی سے نہیں، خاک سے نہیں پیدا کی ہے، تم سے پہلے ایک مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے۔ مالک کس چیز سے اسے پیدا کیا ہے؟ کہا اس کو میں نے اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے، میں نے اس کو نور عظمت سے پیدا کیا ہے، وہ نوری مخلوق ہے آدم۔ حضرت آدم نے جیسے یہ سنا کہا پروردگار کیا اس نور کی زیارت تو مجھے کروا سکتا ہے جس کو تو نے اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے؟ میں اس مخلوق کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت ای آدم عرش کے داہنی طرف دیکھو۔ جناب آدم نے عرش کے داہنی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ 5 ہستیاں ہیں جو عبادت پروردگار میں مشغول ہیں، کوئی رکوع کے عالم میں ہے تو کوئی سجدے کے عالم میں ہے۔ پروردگار یہ ہستیاں کون ہیں تو ان کا تعارف تو کرا دے۔ کہا آدم بس یہ سمجھ لو اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی نہ پیدا کرتا، آدم اگر یہ نہ ہوتے تو نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، نہ عرش کو پیدا کرتا، نہ کرسی کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ اور اے آدم اگر مجھ سے کچھ دعا کرنا تو انہی ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہٰذا اللہ نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو پھر یہ نور پیغمبر کو اللہ نے صلب حضرت آدم میں رکھا۔ اب یہ نور پیغمبر جو ہے اس نے اپنا سفر شروع کیا ہے، اسی لیے آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ اسلاب طاہرہ سے اور ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے یہ نور، یہاں تک کہ یہ نور اسلاب طاہرہ سے منتقل ہوتا ہوا صلب جناب عبد المطلب میں آیا، اور صلب عبد المطلب سے پھر یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں آیا، ایک صلب ابو طالب میں آیا۔ اور وہ نور جو صلب عبداللہ میں آیا وہ پھر ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ 1 عام الفیل میں آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوا، اور وہ نور جو صلب جناب ابو طالب میں آیا تھا وہ 30 عام الفیل میں 13 رجب کے دن بیچ کعبے میں فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آیا۔ یہ نور پیغمبر جب جناب آمنہ کی گود میں آیا اور سرکار کی ولادت ہوئی، اس وقت کے جو معجزات ہیں، کرامات ہیں، سب کتابوں میں تفصیل سے لکھے ہوئے۔ ایسا نور ساطع ہوا کہ جناب آمنہ نے شام اور یمن کے محلات کو دیکھا، غیب کی خبریں بتا رہی ہیں، فارس کی خبر جناب آمنہ بتانے لگی، شام کی خبریں بتا رہی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد حضرت آمنہ کے قریب موجود ہیں اور اس کرامت کو دیکھ رہی ہیں۔ اور وہ نور جو ساطع ہوا ہے، وہ جو نور چمکا ہے،
جیسے جناب آمنہ نے یمن اور شام کے محلات کو دیکھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے یمن اور شام کو دیکھا، آئیں جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہتی ہیں ابو طالب مبارک ہو، ایسا بھتیجا پیدا ہوا ہے، ایسا صاحب عظمت بھتیجا ہے، ایسا بلند و مرتبہ بھتیجا اللہ نے آپ کو دیا ہے، کیا ہوا؟ ابو طالب میں فاطمہ بنت اسد آمنہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اور جب ولادت ہوئی ہے تو جو نور ساتے ہوا ہے، جو نور چمکا ہے، جو روشنی ہوئی ہے، میں نے اس میں شام کو دیکھا، میں نے اس میں یمن کو دیکھا، اور جناب آمنہ غیب کی خبریں بتا رہی ہیں، فارس کی خبر، شام کی خبر، یمن کی خبر۔ جناب ابو طالب نے جو جواب دیا ہے تاریخ میں محفوظ ہے، ابو طالب نے کہا فاطمہ بنت اسد، اے اسد کی بیٹی تعجب نہ کرو، پروردگار عالم تمہیں بھی 30 سال کے بعد ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ کیا شان پیغمبر ہے عزیزو، خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ قرآن بتائے گا کہ نبی کی ذات کیا ہے، پروردگار بیان کرے گا، پڑھے قرآن کے سوروں کو، پڑھے قرآن کی آیتوں کو، اللہ اپنے پیغمبر کا تعارف کرا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا، اللہ نے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، آدم کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور اپنے حبیب کا بھی تذکرہ کیا ہے، مگر جب آپ لہجہ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا، جس نبی کو پکارنا ہوا، خطاب کرنا ہوا، اس کا نام لیا ہے پروردگار نے قرآن مجید میں۔ موقع ملے گا تو جا کر آیتوں کو سرچ کیجئے گا، دیکھیے گا۔ آدم کو خطاب کیا تو آدم کا نام لیا، یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں ساکن ہو جاؤ، آدم کا نام لیا۔ نوح کا تذکرہ کیا تو نوح کا بھی نام لیا، کہا اے نوح اہبط بسلام منا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اب کشتی سے اتر جاؤ۔ حضرت موسیٰ کو خطاب کیا تو موسیٰ کا بھی نام لیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ کو خطاب کیا تو وہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام لیا۔ لیکن عزیزو آپ آیات قرآنی کا اندازہ کریں، جس نبی کو خطاب کیا ہے اللہ نے اس کا نام لیا، مگر جب اپنے حبیب کو خطاب کیا ہے تو کہیں نام نہیں لیا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یاسین کہا۔ تو انبیاء وہ ہیں جن کو نام لے کر قدرت نے خطاب کیا ہے، اور سید الانبیاء وہ ہیں جنہیں القاب سے پکارا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ یہ امتیاز ہے عزیزو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر کا، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جب اپنے نبی کی رفعت کو بیان کیا، ان کی بلندی کو بیان کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا، تو کہا اے میرے حبیب رفعنا لکا ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ محسوس کریں عزیزو آیات قرآنی ہیں۔ دنیا نبی کی توہین کر کے سوچتی ہے کہ ہم نبی کو نظر انداز کر دیں گے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے، تو جس کے ذکر کو خدا بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ پیغمبر ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، مالک کا اعلان ہے، خالق کا اعلان ہے۔ کسی نبی کے لیے مجھے نہیں ملتا کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، نہیں، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور کیسے بلند کیا ہے؟ ایسے بلند کیا ہے کہ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونج رہی ہے، اسی گلدستے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے۔ جہاں الوہیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وحدانیت کی شہادت دی جا رہی ہے، وہیں سرکار کی رسالت کی شہادت دی جا رہی ہے۔ اور خدا نے واضح لفظوں میں کہہ دیا اگر میری توحید کا اقرار کرو مگر میرے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرو گے تو ایسی توحید مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ نے صاحبان ایمان کو خطاب کر کے نبی کے سلسلے میں جو ذمہ داری عائد کی ہے ذرا اس پر توجہ کریں۔ اللہ نے سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیت میں 8 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کہا تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی،
تمہاری بیویاں، تمہارا کاروبار، تمہارا مکان، تمہارا مال، 8 چیزیں پروردگار عالم نے نام لے کے بیان کی ہیں، اس لیے کہ یہ 8 چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے. محبت کے مظاہر ہیں یہ، محبت کے مصادیق ہیں یہ. انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے بہن بھائی سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے اس کاروبار سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے اس گھر سے محبت کرتا ہے جس کو بڑی محنت سے بناتا ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو یہ 8 چیزیں جو محبت کے مظاہر ہیں، اگر تم نے ان سے زیادہ محبت کی اپنے پیغمبر سے، ایک طرف پیغمبر کی محبت ہے اور ایک طرف ان 8 چیزوں کی محبت ہے، اگر تم نے پیغمبر سے زیادہ محبت کی ہے ان چیزوں سے تو تم فاسق ہو. ہم اور آپ سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہوشیار رہیں عزیزوں. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم نے میرے پیغمبر سے زیادہ تم نے ان چیزوں سے محبت کی ہے تو پھر عذاب الہی کے لیے، امر الہی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور مفسرین نے کہا یہ امر الہی جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے، اس سے مراد عذاب الہی ہے. یعنی اگر تم نے اپنی ان 8 چیزوں کو میرے پیغمبر سے زیادہ ان سے محبت کی ہے تو عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو بلکہ فاسق ہو. ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا. کتنا ہمیں پیغمبر سے محبت ہے؟ کاروبار سے محبت ہے یا پیغمبر سے زیادہ محبت ہے؟ ماں باپ سے زیادہ محبت ہے یا پیغمبر سے زیادہ محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے یا پیغمبر سے زیادہ محبت ہے؟ ہر آدمی اپنے ایمان کا اور اپنے کردار کا جائزہ لے. نبی سے محبت کرنا ہے، ساری محبتیں قربان ہو جائے نبی کی محبت کے اوپر. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. رسالت کا اقرار کیا ہے تو یہ ذمہ داریاں ہیں جو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے ذمہ عائد کی ہیں. کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہیں جو قرآن مجید نے عائد کی ہیں پیغمبر کے سلسلے میں. ایک ذمہ داری یہ ہے کسی نبی کے لیے، آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کے اوپر سلام بھیجا ہے. سلام علی المرسلین، مرسلین کے اوپر سلام ہو. سلام علی نوح، نوح کے اوپر سلام ہو. ابراہیم کے اوپر سلام ہو. انبیاء کے اوپر اللہ نے سلام بھیجا ہے، مگر یہ واحد ذات پیغمبر ہے، صلوات بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ پروردگار نے صلوات و سلام بھیجا ہے، بلکہ صاحبان ایمان سے خطاب کر کے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے نبی کے اوپر صلوات بھیجو. یہ ذمہ داری ہے عزیزو صاحبان ایمان کی. اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، اور اے صاحبان ایمان تم بھی میرے نبی کے اوپر صلوات پڑھو اور انہیں ایسے سلام کرو، ان کے سامنے ایسے سر جھکا دو سر جھکانے کا جو حق ہے. یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی، صلوات، سلام. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میرا نام لیا جائے اور کوئی آدمی میرے نام کے اوپر صلوات نہ پڑھے تو اس نے میرے اوپر جفا کی ہے. خوش نصیب ہیں کہ آپ نبی کے نام پر صلوات بھیجتے ہیں. آپ وہ قوم نہیں ہیں جو نبی کے اوپر جفا کرنے والے ہیں. اے اللہ کے رسول، کیسے آپ کے اوپر صلوات بھیجی جائے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیغمبر بتائیے آپ کے اوپر صلوات کیسے بھیجی جائے، درود کیسے بھیجا جائے؟ حدیث موجود ہے عزیزو. نبی نے طریقہ بھی بتایا ہے صلوات بھیجنے کا. نبی نے کہا میرے اوپر صلوات بھیجو تو اس طرح سے بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد فرمایا، نبی نے کہا دیکھو میرے اوپر ناقص صلوات نہ بھیجنا.
لا تصلو علیہ الصلاۃ البترا، میرے اوپر کٹی ہوئی صلوات، دم بریدہ صلوات میرے اوپر نہ بھیجنا، مکمل صلوات بھیجنا۔ اے اللہ کے پیغمبر بتائیے یہ دم بریدہ صلوات کیا ہے جس سے آپ منع فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دم بریدہ صلوات یہ ہے کہ میرے اوپر صلوات بھیجی جائے لیکن میری آل کے اوپر نہ بھیجی جائے۔ لہذا عزیزو جب بھی صلوات بھیجیں تو ویسے صلوات بھیجیں جیسے پیغمبر نے صلوات کے لیے حکم دیا ہے، یعنی آل کو بھی شامل کریں۔ لہذا وہ مسلمان جو صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں عزیزو، آپ پہچانے یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر صلوات بھیجنا اس طریقے سے کہ مجھ پر بھی صلوات ہو، میری آل کے اوپر بھی صلوات ہو۔ یہ ذمہ داری ہے عزیزو، لہٰذا اگر کوئی مسلمان متوجہ نہیں ہے تو آپ اسے متوجہ کریں۔ یہ طریقہ ہے صلوات کا، صلوات نبی کے اوپر بھیجنا اور نبی کی آل کے اوپر بھیجنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اور اس کی بڑی برکات ہے عزیزو صلوات کی۔ آپ دیکھیں ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے گناہ بہت بڑے بڑے کیے ہیں، میں نے کبائر کو انجام دیا ہے، گناہ نے کبیرہ کو میں نے انجام دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے گناہ سے اتنا ڈرایا ہے اور میں بہت گنہگار ہوں، مولا کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی دعا ایسی بتا دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ امام حشتم نے فرمایا کہ اگر گناہ سے پریشان ہو تو محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات پڑھا کرو۔ اس لیے کہ گناہان کبیرہ کا، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے نبی کے اوپر اور آل نبی کے اوپر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پیغمبر کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں روز قیامت اس شخص کی شفاعت کروں گا، بلکہ میں پورے الفاظ سناتا ہوں۔ نبی نے فرمایا مجھ پیغمبر کے اوپر واجب ہے کہ اس شخص کی شفاعت کروں جو دن و رات میں میرے اوپر صلوات بھیجتا ہے، چاہے وہ اہل کبائر ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ یہ عزیزو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے نبی کے اوپر صلوات پڑھنا۔